متاثر ہوتا رہتا ہوں، تو سوچا آج اسی موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کریں۔ کچھ دوستوں نے، جاننے والوں نے کئی بار پوچھا بھی اس کے متعلق، اور میں نے کئی بار اس کا مضحکہ خیز، جس کو بولتے ہیں، نہ بندہ رو سکتا ہے نہ ہنس سکتا ہے، حالات میں سامنا بھی کیا۔ اب وہ اس چیز کا نام ہے موبائل فون۔ مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ اسلام کیا موبائل چلانے کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم انسانیت کو دی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے۔ لوگ الگ الگ انداز سے، آج کل کچھ لوگ موبائل پہ کویتائیں لکھ دیتے ہیں، کوئی غزل لکھ رہا ہے۔ ہر انسان اس کو اپنے عقل کے حساب سے استعمال کر رہا ہے، لیکن شریعت نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ تمہیں شریعت نے جو حکم دیا ہے، ہر ایک کام وہ شرعی روح سے ہونا چاہیے، آپ کی اپنی عقل سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک صاحب کا شعر پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کر دیا اظہار عشق ہم نے ٹیلی فون پر، بات یہ انمول تھی پر 1 روپے میں ہو گئی۔ تو ہر بندہ اپنے حساب سے، لیکن مسلمانوں کے اوپر شریعت نے یہ پابندی عائد کی کہ آپ جو کام کریں گے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں پہلے دیکھنا ہوگا۔ موبائل کی مجھے ایک بات بڑی پسند آئی کہ بنانے والے نے جب اس کو بنایا، آپ کو ذرا موبائل ٹیلی فون کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں۔ جب بل گراہم نے فون بنایا ہے نا، سب سے پہلے لائن والا لینڈ لائن فون بنایا، تو مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے جی ہیلو کہنا حرام ہے۔ میں نے کہا کیوں حرام ہے بھائی؟ اب میں کہا تم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہو، غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا حرام ہے جی، فلاں چیز حرام ہے جی۔ سوائے فتووں کے تو کام ہی کوئی نہیں نا۔ یہ تو ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں جائیں۔ بس 2 باتیں رٹ لی، ایک حلال ہے ایک حرام ہے جی۔ لیکن اسلام نے بغیر نقطہ نگاہ کے کسی بھی چیز کے اوپر فیصلہ لینے سے انکار کیا، حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جب خبر دینے والا خبر لے کے آئے، تم تک کوئی آ جائے، بولے تمہارا بھائی مار دیا، تم تک کوئی آ جائے جناب آپ کی چوری ہو گئی، آپ کی بیوی فلاں غلط کام میں ملوث ہے، قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، شریعت نے کہا، تمام ائمہ مجتہدین نے کہا کہ پہلے جو خبر لے کے آ رہا ہے اس کی بھی تصدیق کر لو کہ یہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یہ خبر دینے والا بے ایمان تو نہیں؟ یہ جس سورس کے ساتھ ہمارے تک خبر پہنچ رہی ہے، تو یہ جو خبر بیان کرنے والا ہے یہ کیا 5 وقت کا نمازی ہے؟ یہ متقی ہے؟ یہ پرہیزگار ہے؟ کیا اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ یہ تھوڑی بس ادھر سے سنیے اور ادھر لڑنے کے لیے چلے گئے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خیر بل گراہم کی بات میں کر رہا تھا، تو یہ لفظ ہیلو جو ہے، تو بل گراہم نے جب پہلی دفعہ فون بنایا تو جس گھر میں گھنٹی بجی پہلے جا کے فون کی، وہاں سے جس لڑکی نے فون اٹھایا اس کا نام ہیلو تھا۔ جس لڑکی نے فون اٹھایا اور وہ بل گراہم کی منگیتر تھی، یعنی اس کی ہونے والی بیوی تھی، تو اس نے اپنی محبوبہ کا نام فون پہ لیا، ہیلو، مطلب ہیلو بول رہی ہو۔ یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ کس کی؟ جس نے فون بنایا، اس کی محبت کی نشانی ہے یہ لفظ، کہ اس نے اپنی شریک حیات کے نام اس لفظ کو ٹیلی فون کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا۔ یہ تو تاریخی بات آپ کو بتا دوں اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے اوپر، وہ صرف ان کو یہ نہیں پتا کہ دین میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے کہا، فون کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کیا بات ہے کہ اس کو بنایا اس لیے کہ جب
کوئی ضروری فون آئے تو یہ اپنے تمام کام چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گیم کھیل رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ فیس بک چلا رہے ہیں, آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں, آپ انسٹاگرام چلا رہے ہیں, آپ فون کے اندر کیلکولیٹر چلا رہے ہیں, آپ فون میں نوٹس لکھ رہے ہیں, آپ فون میں گوگل سرچ کر رہے ہیں, لیکن جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو فون اپنے تمام فنکشن چھوڑ کر گھنٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کا فون آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بنایا اس مقصد کے لیے. تو اکثر میں سوچا کرتا ہوں انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہے. یہ موبائل دیکھو, اس میں کتنی چیزیں آ گئیں, گھڑی اس میں آ گئی, کیلکولیٹر اس میں آ گیا, نوٹ پیڈ اس کے اندر آ گئے, گوگل سرچ اس کے اندر آ گئی, فیس بک آ گیا, انسٹاگرام آ گیا, اتنے ایپ. اس کے باوجود جب اس کا اصل مقصد کا ٹائم آتا ہے نا, یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے, اپنے اصل مقصد پہ آ جاتا ہے. اور ہم